الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، الحمدللہ العزیز
ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی رمضان مبارک اپنے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتیں، برکتیں، مغفرت کا پیغام اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ اللہ کا کرم اور فضل لے کر آ چکا ہے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ماہ رمضان کی قدر کریں گے، اور قابل افسوس ہوں گے وہ احباب جو ماہ مبارک کے اندر ماہ مبارک کی قدر نہ کر سکے۔ یہ لمحات اور ساعات قسمت والے لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ زندگی کا کوئی علم نہیں کب ہمارا ساتھ چھوڑ جائے۔ ہمارے وہ بزرگ دوست اور بھائی جو پچھلے ماہ رمضان کے اندر ہمارے ساتھ اس زمین پر موجود تھے، ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو آج قبروں کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم سے کوئی پوچھے تمہاری زندگی کیا ہے، ہتھیلی پہ ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ بہت مختصر وقت لے کر ہم لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ہمیں ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کریم کر کے، محبت و عقیدت کے ساتھ نماز اور نوافل کا اہتمام کر کے، ہمیں ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ سید الکونین کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے منہیات سے بچنا چاہیے، اللہ کے رسول کی روکی ہوئی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے برکات سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ ہمت و قوت محبت کے ساتھ ماہ رمضان کے اندر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ حاضرین مکرم، میں نے آپ کے سامنے جو سورت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا شمار قرآن کریم کی تقریباً چھوٹی سورتوں سے ہوتا ہے۔ ہماری امت کے اندر ایک بہت بڑے امام مجتہد گزرے ہیں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت نے سورت کے فضائل کے اندر ایک بڑی عجیب بات کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے 30 پارے قرآن کریم کے نازل فرمائے۔ یہ اللہ تعالی کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے یہ قرآن کریم جو آج ہماری مساجد و مدارس اور گھروں کے اندر موجود ہے، اللہ نے یہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اگر بالفرض اللہ میاں اور قرآن کریم نازل نہ فرماتے اور صرف سورت والعصر کو نازل فرما دیتے تو امت کی ہدایت اور مخلوق کی رہنمائی کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی تھی۔ یعنی یہ سورت اپنے اندر اتنے مسائل
اتنے عمدہ مضامین، ایسے گراں قدر موضوعات کو لیے ہوئے ہے کہ اگر اللہ باقی قرآن کریم نازل نہ فرماتے تو مخلوق کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی سورت کافی تھی۔ مگر غور فرمائیں، اللہ تعالی نے اس سورت کا آغاز بڑے عجیب انداز میں فرمایا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں والعصر، زمانہ گواہ، والعصر، زمانے کی ہر انقلابی سعد گواہ، والعصر، تبدل ایام و لیالی گواہ، والعصر، سال گواہ، سالوں کے مہینے گواہ، مہینوں کے ہفتے گواہ، ہفتوں کے دن گواہ، دنوں کے گھنٹے منٹ اور سیکنڈ گواہ۔ اللہ میاں نے زمانے کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، عام طور پر انسان بڑے گھاٹے والا کام کر رہے ہیں، بڑے نقصان والا کام کر رہے ہیں، یہ ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں جو ان کے لیے آخرت کے اندر نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ میرے مالک، کوئی اس نقصان سے بچ بھی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں الا الذین آمنوا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہے۔ وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کے عمل کے اندر حضور کی سنت موجود ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہوئے وتواصوا بالحق، جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر دین کی دعوت کے اندر تکلیف آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، لوگ مذاقیں کرتے ہیں، لوگ مسخریاں کرتے ہیں، فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر وہ صبر کرتے ہیں اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے مالک، جو آدمی یہ چار کام کرے جناب اسے کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک نعمت تو یہ دوں گا کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا کر دی جائے گی، اور اس سے بھی بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ اعلان کر دیں گے کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، سبحان اللہ، اور میرے بندے مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی نے زمانے کی قسم اٹھائی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قرآن کریم کا انداز بتاتا ہے کہ اللہ کا قرآن کسی عام چیز کی قسم نہیں اٹھاتا۔ ہمیشہ قرآن خود بھی اعلیٰ جس کی قسم اٹھائے گا وہ بھی عظمت و شان والی چیز ہوگی۔ کبھی اللہ کی ذات کی قسم، کبھی اللہ کی صفات کا ذکر، کبھی ان شہروں کا ذکر جہاں سید الکونین کے قدم لگے، اور کبھی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں زمانے کی، یہ بتانے کے لیے کہ انسان جس وقت اور زمانے کو تو آوارہ باتوں کے اندر ضائع کرتا ہے، مذاق و مسخری کے اندر ضائع کرتا ہے، جس وقت کو لوگوں کے گلے کے اندر ضائع کرتا ہے، جس وقت کو جھوٹ بولنے میں ضائع کرتا ہے، جس وقت کو بری محفل میں تباہ کرتا ہے، یہ تو اتنا بڑا قیمتی ہے کہ میں عرش والا اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اور اللہ فرماتے والعصر، زمانہ گواہ، ان الانسان لفی خسر۔ پروردگار عالم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔
علماء کرام لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی ہمیں وقت کی قدر و قیمت پر متنبع کرنے کے لیے کہ اے میرا غافل بندہ جس ٹائم کو تو نامعلوم کیسے کیسے حالات کے اندر ضائع کر دیتا ہے، یہ تو اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، شان والی چیز ہے، میں خود خالق کائنات اس کا قسم اٹھا رہا ہوں۔ ایک مقام پر سید الکونین نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ لوگ غفلت کے اندر مبتلا ہیں، میرے محبوب وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الوقت والصحت، ایک وقت والی نعمت، دوسری صحت والی نعمت۔ حاضرین مکرم، گیا ہوا وقت واپس آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے موڑ نہیں سکتی، اور جب انسان کی صحت جواب دے جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین مکرم، صحت کی قدر اس آدمی سے جا کر پوچھو جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، چار پائی پر پڑا ہوتا ہے، ایک ایک کروٹ پر آہ نکلتی ہے، اللہ اللہ کے لفظ ہوتے ہیں زبان پر، لیکن بغیر اللہ کے اس کے دکھ بانٹنے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے وقت کی قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، زمانہ گواہ، خیال کرنا اپنے اوقات کی قدر کرنا، خیال کرنا وقت کی قیمت کا حساب لیا جائے گا، اور وقت کی قیمت کا خیال کرنا تم نے۔ میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی بہت عرصہ پہلے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی اللہ والے نے پوچھا سناؤ آج کل کیا معمول ہے، تو فرمانے لگے آج کل میں ستو گھول کے پی رہا ہوں، روٹی چھوڑی ہوئی ہے 40 سال سے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں نے اندازہ لگایا ہے روٹی کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، ستو پینے میں وقت کم لگتا ہے، میں نے مناسب سمجھا ستو پیوں تاکہ جو وقت بچ جائے گا اسے اللہ کے ذکر کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر صرف کروں گا۔ ایک ہم ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لوگوں کے گلے کر کے، جھوٹ بول کر، غلط کہانیاں پڑھ کر اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ حاضرین مکرم، جو وقت چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ دوسرے محدث کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ محدث کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی حدیث کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ بہت دن ہو گئے تھے ملاقات نہیں، ملنے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا بہت اچھا، میرے دل میں بھی آپ کے متعلق چاہا ہے، خیال تھا، آپ بہت دن ہو گئے نہیں آئے، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا 2-4 لمحات و ساعات اکٹھے حالہ حوالہ کریں۔ تو اس محدث نے فرمایا بالکل باتیں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ذرا سورج کو کہو یہ رک جائے۔ اس نے کہا جی سورج تو نہیں رکتا۔ فرمایا اگر یہ نہیں رکتا تو پھر میں اپنے لمحات دنیاوی باتوں کے اندر ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں یہی ٹائم اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کرنے کے اندر گزاروں۔ پروردگار عالم نے فرمایا والعصر، زمانہ گواہ۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام نامی اس میں گرامی بڑوں سے سنا ہوگا، ورنہ مدرسے کے ساتھ منسلک ہر طالب العلم شیخ سعدی کے نام سے واقف ہے۔ حضرت نے بڑی ایک عجیب مثال اور واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی کے ہاتھ کے اندر کچھ پتھر آ گئے،
صبح اٹھا اس نے غلیل پکڑی، سارا دن پتھروں کے ساتھ کبھی چڑیا کو اڑایا، کبھی لالی کو اڑایا، کبھی کسی پرندے کو مارا، چند پرندے شکار ہو گئے، شام کا وقت ہو گیا، رات گزری، کچھ پتھر بچ گئے تھے، پھر اٹھایا اپنے شغل پر چل پڑا۔ نکل پڑا اپنے شغل پر، پھر کبھی اس پرندے کو مارتا ہے، کبھی اس پرندے کو مارتا ہے۔ اللہ کی قدرت، سامنے جوہری کی دکان تھی جو لال ہیرے موتی بیچا کرتا تھا، قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری، سونے کی قدر سنار کو ہوتی ہے، جوہر کی قدر جوہری کو ہوتی ہے۔ اس نے غلیل میں پتھر ڈالا، پرندے کو مارا، اللہ کی قدرت، سامنے سورج طلوع ہو چکا تھا، اس کی کرن لائٹ پڑی پتھر کے اوپر، پتھر نے چمک ماری، جوہری نے دیکھ لیا یہ عام پتھر نہیں، یہ تو ہیرے کو ضائع کر رہا ہے۔ آ کر کہنے لگا، او کاشتکار بھائی، یہ مجھے 10 روپے کے دے دے۔ کہنے لگا نہیں، چلو 20 کے دے دے، 50 کے دے دے، 100 کے دے دے۔ جب اس نے 100 کا نام لیا، دیہاتی بھائی پوچھنے لگا، کیا واقعی اس کی قیمت 100 روپیہ ہے یا تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اس نے کہا مذاق کی کوئی بات نہیں، یہ عام پتھر نہیں، یہ تو ہیرا ہے، اس کی قیمت اتنی ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ بیچارہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، ہاتھ ملے گئے، پاؤں ملے گئے، منہ میں پانی ڈالا گیا، ہوش آئی، پوچھنے لگے پوچھنے والے کیوں بے ہوش ہو کر گرا؟ کہنے لگا میں اپنے مقدر پر پریشان ہو گیا، مجھے تو ان کی قیمت کا علم نہ تھا، اگر مجھے ان کی قدر معلوم ہوتی میں کل بھی ان کو ضائع نہ کرتا، آج بھی ضائع نہ کرتا۔ حضرت شیخ سعدی یہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ کل میدان قیامت کے اندر جب انسان کو اپنے وقت کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا تو پھر روئے گا خون کے آنسو اور کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی اوقات کے اندر اوقات کا خیال کیوں نہ کیا، میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرتا بلکہ اپنے وقت کو اللہ کی یاد کے اندر گزارتا۔ ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی عظیم نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ میرے پیارے بھائی، نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی بڑا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں تو جتنی قرآن کریم کی صورتیں یاد ہیں ہم ان صورتوں کو بار بار پڑھتے رہیں، اللہ کے کھاتے میں لکھا جائے گا اس آدمی نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ چند ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو نظر آنے کے اندر بالکل آسان لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے ان کا۔ مثال کے طور پر ایک بالکل آسان سا جملہ جو آپ کی زبان پر بھی آسان ہے، میری زبان پر بھی آسان ہے، سبحان اللہ، یہ کتنا ہلکا پھلکا لفظ ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ کتنا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ آپ نے تبلیغی بھائیوں سے علماء سے اس کا ثواب سنا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ وقت بھی ہیں، ہوا ان کی خادم، جنات ان کے حکم کے پابند۔ اللہ نے پرندے کیڑے مکوڑے کی آواز انہیں سمجھا رکھی تھی۔ اپنی شاہانہ شان کے مالک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا اڑا کر لے جا رہی تھی۔
نیچے ایک دیہاتی آدمی یا مجھ جیسا کم علم آدمی، اس نے اللہ کے پیغمبر کی عظمت و شان کو دیکھا کہ جنات نوکری کر رہے ہیں، فرشتے خدمت کر رہے ہیں، ہوا پابند حکم ہے، دیکھ کر کہا سبحان اللہ۔ آپ بھی کہہ دیں اور محبت سے کہیں۔ اس کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلیمان السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ میرا تخت نیچے اتار، نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا جاؤ اس دیہاتی کو پکڑ کر لے آؤ۔ علماء کرام لکھا ہے آ گیا دیہاتی حضرت کی خدمت کے اندر، حیران و پریشان، خدا جانے کیا حکم ہے نبی وقت کا۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ ابھی تم نے زبان سے کیا جملہ نکالا تھا؟ کہتے حضرت میں نے اور تو کچھ نہیں کہا، میں نے آپ کی عظمت کو دیکھا، جنات غلام، ہوا پابند حکم، ملائکہ خادم، جناب کا تخت ہوا اڑا کر لے جا رہی تھی۔ آپ کی عظمت کو دیکھ کر میری زبان سے جملہ نکلا سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کا بندہ، میں نے اپنی نبوت والی نگاہ سے دیکھا ہے، جو تو نے جملہ زبان سے نکالا، اس کی برکت سے، اس کے ثواب سے آسمان و زمین کا سارا خلا بھر گیا اور اللہ نے سارا تیرے نام اعمال کے اندر لکھ ڈالا۔ ہمیں چاہیے ان ایام کے اندر ویسے تو معمول زندگی بنانا چاہیے، ورنہ اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ہونا چاہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو جس حدیث پر مکمل کیا، میرے آقا نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے ہیں، نام اعمال کے اندر بڑے وزنی ہیں، وہ ہیں کیا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ سید الکونین نے فرمایا ایک طرف انسان کے اتنی گناہ رکھ دیے جائیں جس طرح سمندر کی جھاگ ہے، اور دوسری طرف ان کلمات کے ثواب کو رکھ دیا جائے گا، گناہوں کا پلہ کم ہو جائے گا، اس کے ثواب کا پلہ بڑھ جائے گا۔ آج 3 رمضان مبارک ہے، قدرتاً حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ یہ رسول اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ ان کی شفقت و پیار کے اندر کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ بڑی عجیب خاتون ہے، اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے دروازے کی نوکری نصیب فرمائے، ان کی اولاد کی محبت نصیب فرمائے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو ان کی سیرت طیبہ اور پاکیزہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی باعظمت خاتون ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور اکرم کی خدمت کے اندر کچھ غنیمت کے مال کے اندر لونڈیاں اور کچھ غلام آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی مہمان نواز تھے، بہت زیادہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے تھے۔ فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اگر آپ حضرت کی خدمت میں چلی جائیں اور درخواست کریں کہ حضور اکرم آپ کو ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی خادمہ عنایت فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی، ابا جی سے ملاقات ہوئی، آنے کی وجہ پوچھی، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ سبحان اللہ۔ عرض کرنے لگی، ابا جان اکیلی عورت ہوں، گھر میں کام کاج کرنے والی، آپ کو علم ہے کہ حیدر قرار، علی اور مرتضیٰ مہمان نواز ہیں، آپ کے ہاں کچھ غلام اور کچھ باندیاں آئی ہوئی ہیں خدمت کے اندر، آپ کی خدمت کے اندر، وہ اگر ہمیں دے دیں تو ہاتھ بٹائے گی، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ آپ سے بڑھ کر مجھے پیارا کون ہو سکتا ہے، لیکن آج میں انتخاب آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، جو تو چاہے وہی دوں گا۔ اگر آپ چاہیں تو جناب کو میں باندی اور لونڈی دے دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ خادمہ کا فائدہ دنیا میں ہوگا اور وظیفے کا فائدہ آخرت کے اندر ہوگا۔ رمز شناس نبوت، اللہ کے پیغمبر کی گود اور جھولی میں پلنے والی سیدہ سمجھ گئی کہ بابا جان کی نظر آخرت پر ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے اعمال کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میری بات یہ یاد رکھنا اور پلے باندھنا کہ محمد و آل محمد کے دل کے اندر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی۔ حضور کی ساری محنت آخرت کے لیے، اہل بیت رسول کی ساری محنت آخرت کے لیے، اولاد رسول کی ساری محنت آخرت کے لیے، ان کے دل کے اندر دنیا کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ تمام مسالہ کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ ایک موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا سیدہ زہرا کے کانوں کے اندر بھی چاندی کے زیور ہیں اور حضرت کے ہاتھوں کے اندر بھی چاندی کے زیور ہیں۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، عورت کے لیے سونے کی اجازت ہے، چاندی کی بھی اجازت ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں۔ حضرت سیدہ نے چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہیں۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے اور بیٹی کو دیکھا کہ چاندی کے زیور ہے، حضرت کے رخ انور پر اظہار ناراضگی ظاہر ہوا اور اللہ کے پیغمبر سیدہ زہرا کے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ جلدی جلدی حضرت فاطمہ بطول نے اپنے وہ زیور اتار کر بارگاہ نبوت میں بھیجے اور عرض کیا کہ ابا جان پہلے تو بیٹی کے سلام قبول کرو اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اسے بیت المال کے اندر قبول کرو، میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ جب حضور نے یہ بات سنی، نبوت کا چہرہ فرط مسرت سے تمتما اٹھا، فرمایا فاطمہ کو جا کر کہو دنیا از برائے محمد و آل محمد نیست، دنیا کا محمد و آل محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کافروں کو ایک گھونٹ بھی عطا نہ فرماتے۔ دنیا دنیا والوں کے لیے ہے، آخرت محمد و آل محمد کے لیے ہے، اصحاب محمد کے لیے ہے۔ یہ خاندان نبوت کی تربیت ہے اور یہ حضور اکرم کے بچوں اور گھر والوں کا حال ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا بیٹی آج میں انتخاب تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، اگر آپ چاہیں میں آپ کو باندی دے دوں اور چاہیں میں آپ کو وظیفہ بتا دوں۔ میں صاحبہ سمجھ گئی ابا جان کی نظر آخرت پر ہے، عرض کرتی ابا جان مجھے وظیفہ بتا دو۔ فرمائے بیٹی ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔
ابا جان اس کا ثواب کیا ہے؟ سنیے امام الانبیاء کے بتائے ہوئے وظیفے کا ثواب۔ فرمائے بیٹی دنیا اور دنیا کی ہر چیز ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے کے اندر بابا کے بتائے ہوئے وظیفے کا ثواب رکھ دو، تمام چیزوں کا وزن کم ہو جائے گا، تیرے باپ کے بتائے ہوئے وظیفے کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ بولو جی سبحان اللہ کتنی مرتبہ؟ الحمدللہ کتنی مرتبہ؟ اللہ اکبر کتنی مرتبہ؟ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے کے بعد تشریف لے جا رہے ہو، راستے کے اندر اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے اوپر نشان ڈال دی ہیں، یہاں پڑھتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اللہ تعالیٰ ثواب نصیب فرمائیں گے۔ سمجھنے کی بات، حضرت پاک نے وظیفہ اپنی صاحبزادی کو بتایا ہے، حضرت پاک نے وظیفہ اپنی صاحبزادی کو بتایا ہے، اور سیدہ زہرا کے صدقے پیغام قیامت تک آنے والی امت کو دیا ہے۔ اگر آج حضور کا کوئی غلام یہ کلمات پڑھ لے، جس طرح زہرا کو ثواب ملا تھا، ہمیں بھی وہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ بڑے قیمتی دن ہیں ماہ رمضان کے، ان کو قیمتی بنانے کی کوشش فرمائیں، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، کثرت کے ساتھ الحمدللہ، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، اور آپ حیران ہوں گے، اور ماشاءاللہ دانا آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لفظ سبحان بڑا پیارا ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تو پہلا جملہ زبان سے ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، رکوع میں جاتے ہیں پہلا لفظ ہوتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہیں تو پہلا لفظ سبحان ربی الاعلی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب کے واقعہ معراج کو بیان کیا تو وہاں بھی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں کوئی امداد کرنے والا نہیں تھا، جو دعا مانگی اس میں بھی یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو چلتے پھرتے ہماری زبان پر یہ مبارک جملے ہونے چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ دوسرا کلمہ شریف کی کثرت کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ توحید ہے، جنت کی چابی ہے، اس کے پڑھنے سے آدمی جنت میں جاتا ہے۔ اگر لاکھ ہی باتیں کر لے لیکن اس کلمے کو زبان سے ادا نہیں کیا، اس کے مضمون کی دل سے تصدیق نہیں کی، وہی باتیں بیکار ہوں گی، جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ مفتاح الجنت ہے، چلتے پھرتے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہونا چاہیے۔ بتاؤ ابھی کوئی وقت لگتا ہے؟ کوئی وقت نہیں لگتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات طیبات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس کے اندر عرض کی کہ الہ العالمین آپ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیں، خاص وظیفہ۔ یہ بڑا لاڈلا نبی ہے اللہ کا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ فرمائے ہاں لا الہ الا اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ خاص تو نہیں ہے، تو سب پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ خاص وظیفہ ہے، لیکن ہم نے اپنی رحمت سے اسے عام کر دیا ہے کہ کوئی آدمی محروم نہ جائے۔ تو میرے محترم دوستو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا یہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ان دنوں کے اندر کلمہ شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور میرے محترم دوستو، تیسری چیز، تیسرا وظیفہ وہ ہے سید الکونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنا۔ پڑھ لیں محبت سے اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سید الکونین نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے جو بندہ حضرت کی ذات و برکات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ 10 گناہ معاف فرما دیں گے، 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھنے، 10 درجے اللہ تعالیٰ بلند فرما دیں گے۔ ٹائم مختصر ہے، سبحان اللہ کی کثرت، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ کلمہ شریف کا ورد، درود پاک کی کثرت، اور پیارے بھائی کم از کم دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کا ورد کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی توحید خالص ہے، اول سے لے کر آخر تک اللہ کی وحدانیت ہی وحدانیت کا ذکر ہے۔ قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ بوقت موت آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسے آدمی کے بس آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، جنت میں داخلے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ کیا میں امید کروں کہ آپ انشاءاللہ دروشی پڑھا کریں گے؟ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کریں گے؟ انشاءاللہ قل هو اللہ شریف 100 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آخری ایک وظیفہ، اس کے بعد دعا۔ آخری وظیفہ یہ ہے کہ عادت بناؤ، میں بھی اور آپ بھی، فرض نماز پڑھنے کے بعد کم از کم، بلکہ کم از کم کیا، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ کوئی بیٹھنا شرط نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ کے بازار جا رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، مسجد شریف سے باہر جا رہے ہیں، بس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ سید الکونین فرماتے ہیں جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر آپ کو، مجھے، حضرت کی پوری امت کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال بد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ اپنی رضا نصیب فرمائیں، اللہ اپنے منہیات سے محفوظ فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پاک پڑھ لیں، دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سنتیں ہوں گی۔ ایک درخواست ہے میری، کیونکہ میری برادری تم ہی ہو، یہ مسجد مدرسہ جو چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ حضرات کا تعاون ہے۔ آپ تک آپ پیسہ جو دیتے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ حرمین کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جو ساتھی حرمین میں پہنچ چکے ہیں ان کی حاضری کو منظور و مقبول فرما، جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا، ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ان کی دعاؤں کے اندر امت کا حصہ ثابت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، اللہ وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ وطن کے ایک ایک انچ اور چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما، وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کرونا کی شکل کے اندر جو ایک وبا آئی ہوئی ہے
اللہ پورے ملک کو محفوظ فرما، اللہ پورے ملک کو محفوظ فرما، اللہ پورے ملک کو محفوظ فرما۔ جو ساتھی مبتلا ہے اللہ انہیں شفا نصیب فرما۔ یا اللہ اب تو انسانیت کا معاملہ ہے، اللہ انسانیت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ کرونا وبا سے انسانیت کو محفوظ فرما۔ میرے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما، رمضان شریف کے برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے نیک بندو کی محبت نصیب فرما، ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو تیری محبت کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، غیر مسلموں کو حضور کی پہچان نصیب فرما، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ مدرسے کے لیے جو پلاٹ لینے کا ارادہ ہے اپنی رحمت سے وہ ہمیں عطا فرما، اپنے بندوں کے دلوں کو متوجہ فرما۔ الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا جب ہمارا آخری وقت ہو، ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔